اور تو وہ دعا کیا کر کہ باری تعالیٰ میں جو بھی عمل کروں تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیا کر۔ دوستو آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا اگر آپ کے والدین ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب جو تعلیم 1990 میں تھی وہ 2022 میں تو نہیں ہے، اب تو یونیورسٹی نے BA بھی ختم کر دیا، MA بھی ختم کر دیا، اب BS ڈگری ہو رہی ہے، ویٹرنری ہو رہی ہے، فارمیسی ہو رہی ہے، پہلے تو نہیں تھی جب آپ کے والدین پیدا ہوئے، تو اس وقت ڈگری نہیں تھی تو آپ کے والدین کا کیا قصور ہے؟ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ بائیو سائنس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ بیچارہ کسی کے دکھڑے سناتا ہے، وہ بیچاری ماں کسی کے دکھڑے سناتی ہے، کہتی ہے میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی، میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی، اور آپ کہتے ہیں کہ اماں جان تو کیا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اپنے دور کی باتیں کر رہی ہے، تو اپنے دور کی باتیں کر رہا ہے، وہ اپنے دور کے مطابق ٹھیک ہے، تو اپنے دور کے مطابق ٹھیک ہے، مگر پتہ کیا چلا کہ جب وہ آپ سے گفتگو کرتی ہے اس وقت اس کو سن وہ کہتی کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے گھر میں بستروں کے اوپر بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میرا باپ ہنس پڑے گا، میری ماں ہنس پڑے گی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ اب ایک کام آپ تلوار سے کر رہے ہیں اور ایک کام آپ مسکراہٹ سے کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کی یہ نیت ہو کہ میرا باپ میری ماں ہنس پڑے گی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے۔ اب آپ لوگ حج کو دیکھیں، 10 لاکھ روپیہ تھا پچھلے سال، حج کرنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا حج قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ریاکاری بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے خوش دلی کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کر لے، حج مقبول کا ثواب ہے۔ دوستو آپ کا خانہ اور کعبہ مکہ اور مدینہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے پاس جاؤ، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے قدموں میں بیٹھ کے کہو باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے والد دیا، تو نے مجھے والدہ دی، اگر وہ فوت ہو چکے ان کے لیے باعث مغفرت بن جائیں۔ فرمایا اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ اگر میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھوں خوش دلی سے تو کیا رب مجھے 100 حج قبول کا ثواب دے گا؟ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ دوستو جب یہ بات آتی ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم تھوڑا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے تھوڑا پوچھ لیتے ہیں، اے یحییٰ تیرا کیا مقدر تھا کہ تیرا باپ بھی نبی، تو خود بھی نبی، کیا یہ تجھے نبوت کی جو عظمتیں ہیں کیا نماز سے ملی ہیں، کیا روزوں سے ملی ہیں، کیا زکاتوں سے ملی ہیں؟ فرمایا نہیں، اگر یہ مجھے سارے اعزاز ملے ہیں تو مجھے والدین کی وجہ سے ملے ہیں۔ ہم کامیابی گھر سے باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ارے نادانو آپ کی کامیابی تو گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ بابا فرید سے کسی نے کہا تھا کیا بات ہے بابا فرید کی؟ آپ نے فرمایا غلط نہ بولو، یہ نہ کہو کہ کیا بات ہے بابا فرید کی، بلکہ یہ کہو کہ بابا فرید کی ماں کی کیا بات ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے شکر نیچے رکھ دیتی ہے کہ نماز پڑھو شکر ملے گی، ایک دن بھول گئی، ایک دن رکھنا ہی بھول گئی، جا کے وہ یقین کامل تھا جب بابا فرید نے وہ مصلی اٹھایا نیچے شکر پڑی ہوئی تھی، پتہ کیا چلا آج وہ شکر تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ والدین کے قدموں کی برکت ہوتی ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ میں نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ رب فرما دیتا میں نے آپ کی ماں کی نماز میں جنت کو رکھ دیا ہے جو دعائیں کرتی ہے، میں نے روزے میں رکھ دیا ہے جو دعا کرتی ہے، جو رات کو اٹھ اٹھ کے سسکے بھر بھر کے نوافل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، لوگو میں نے جس جنت کو تم ڈھونڈتے پھرتے ہو آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ اگر جنت کا یہ مقام ہے کہ آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے، پھر آپ کی ماں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟
تو اسی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ جو میں سب کچھ ہوں یہ میرے والدین کی نیکی کی وجہ سے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عِصِيًّا، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جبار نہیں ہوں، میں سخت دل رکھنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں معصیت نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَجْعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں جو کچھ ہوں میں صرف ماں کی وجہ سے ہوں۔ دوستو یہ تہیہ کر لو، یہ رب فرما رہا ہے، رب نے فیصلہ بھی کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرما رہا ہے 15ویں سپارے میں کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر تم کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا، کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ 3 سال ہوتی ہے، مگر جب رب اس کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک دیکھتا ہے، میانہ روی دیکھتا ہے، پیار دیکھتا ہے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں جس کی زندگی 3 سال رہتی ہے رب اس کو بدل کے 30 سال کر دیتا ہے۔ ایک طرف فرما بردار کی یہ عالم ہے کہ 3 سال زندگی رہتی تھی، رب کو وہ اتنا عمل پسند آیا، رب نے فرمایا میرا محبوب 3 سے 30 سال کر دیتا ہوں۔ فرمایا دوسری طرف جو نافرمان ہوتا ہے اس کی عمر ابھی 30 سال باقی ہوتی ہے، رب اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ 30 سال سے 3 سال کر دیتا ہے۔ دوستو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کو دیکھنا یہ حج مقبول کا ثواب ہے، والدین کے قدموں میں جانا آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ انبیاء سے ایک درجے پر ہوتا ہے، بین الانبیاء والبار درجہ۔ فرمایا جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ ایک درجے پہ ہوتا ہے، کیوں بڑھ نہیں سکتا، وہ نبی ہے، یہ والدین کا فرما بردار ہے، مگر اعزاز یہ دیا کہ انبیاء کے درجے کے ساتھ درجہ رکھ دیا۔ اور دوسری طرف فرمایا جو نافرمان ہوتا ہے، فرمایا وَبَيْنَ الْعَاقِ وَالْفَرَاعِيَّ دارا کا، فرمایا جو نافرمان ہوتا ہے وہ فرعون کے درجے کے نیچے ہوتا ہے۔ اب آج سے فیصلہ کر لیں کہ جب فرما برداری کرو گے تو قیامت والے دن ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ انبیاء کے ساتھ بیٹھے ہوگے، کیونکہ قرآن حدیث ہے۔ اور جب اپنے ان بوڑھے سفید بالوں والے والدین کی نافرمانی کرو گے پھر آپ لوگوں کا جو قیامت والے دن حشر ہوگا وہ بھی فرعون کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔